آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ایک سوال کو زیر بحث لاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کیسے ختم ہوگی، اور اس سوال کا جواب ہم سائنسی میدان کے اندر سے ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر زندگی صرف دنیا میں ہی پائی جاتی ہے، دنیا جو کہ ایک پلینٹ ہے، جہاں تک سائنس کی تحقیق کے مطابق صرف ابھی تک دنیا ہی میں زندگی کے نشانات ملتے ہیں، دنیا میں ہی لائف ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس سے پرے، اس سے بیونڈ ابھی تک زندگی کے کوئی آثار نہیں مل سکے۔ اور اگر ہم صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کب ختم ہوگی، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ دنیا ہی ختم ہو جائے تو ہماری کائنات کا تو خاتمہ ہی ہو گیا، کیونکہ ابھی تک کائنات میں صرف دنیا میں ہی زندگی کے نشانات ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اس سوال کا جواب کس طرح سے دیتی ہے کہ یہ کائنات، یہ یونیورس جس میں کھربوں سیارے ہیں، ستارے ہیں، دوسرے اور کہکشائیں ہیں اور دیگر ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہیں، ابھی تک اتنی بڑی وسعت رکھنے والی کائنات جو کہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ سوال جنم لیتا ہے کہ آخر اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو سائنس تین نظریات ہمیں دیتی ہے۔ سائنسی میدان کے اندر تین مختلف قسم کے نظریات ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب کس طرح سے دیا کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی۔ تو سائنس ہمیں جواب دیتی ہے یہ کائنات بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ کائنات اگر ہم ریورس ٹائم میں چلتے جائیں، بیک چلتے چلے جائیں، پیچھے ٹائم میں پیچھے چلتے چلے جائیں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کائنات ایک ایٹم، ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، ایک نقطے کے اندر بند تھی، پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا، عظیم دھماکے کا نام دیا گیا۔ تو اس بگ بینگ کے جب وہ بگ بینگ ہوا، ایک بڑا عظیم دھماکہ ہوا، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مادہ بننا شروع ہوا، پھر وہ مادہ پھیلتا چلا گیا، اور جس کے نتیجے میں ہماری دنیا، چاند، سورج، ستارے یہ اور دیگر ایسٹرونومیکل آبجیکٹس یا اجرام فلکی یہ وجود میں آئے۔ اور ابھی تک جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے یہ کائنات پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اس سوال کے جواب کی طرف کہ سائنس اس بات کا کیا جواب دیتی ہے کہ یہ کائنات کیسے ختم ہوگی۔ تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سائنس ہمیں تین مختلف نظریات سے روشناس کراتی ہے کہ یہ تین مختلف پاسبلٹیز ہیں، یہ تین مختلف ممکنات ہیں جن کے تحت کائنات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا نظریہ ہے جسے کہتے ہیں بگ رپ۔ بگ رپ یہ ایسا نظریہ ہے جس میں سائنسدان اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے ختم ہوگی۔ تو بگ رپ کے اس تھیوری کے ماننے والے سائنسدان، اس تھیوری کے پیش کرنے والے سائنسدان یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب گریوٹی کی قوت جو ہوگی وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور یونیورس پل جو ہے، جو کائنات کی کشش ہے، باہر کی طرف پھیلنے والی کشش ہے، وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ کائنات خود سے پھٹ جائے گی، اور پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہی کائنات کا خاتمہ ہوگا۔ جیسے ایک غبارے کو ہم پھلاتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا پھول چکا ہوگا کہ اس کے بعد سارے کا سارا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ وہ پہلا نظریہ ہے جسے بگ رپ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ بگ کرنچ کا ہے۔ یہ بگ رپ کا الٹ نظریہ ہے۔ بگ رپ یہ کہتی ہے کہ گریویٹیشنل فورس کم ہو جائے گی،
اور یونیورس کی پول زیادہ ہو جائے گی، جبکہ بگ کرنچ یہ کہتا ہے کہ گریوٹی کی فورس انتہائی زیادہ ہو جائے گی اور یونیورس کے پھیلنے کی قوت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اور یہ کائنات جیسے ایک سنگولیرٹی سے چلی ہے، ایک نقطے سے چلی ہے، جب کائنات ماضی میں ایک نقطہ تھی، پھر بگ بینگ ہوا، پھر کائنات پھیلتی چلی گئی۔ تو بگ کرنچ کے ماننے والے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات پھیلنے کے بعد دوبارہ سے سکڑتی چلی جائے گی، اور اس حد تک سکڑتی چلی جائے گی کہ واپس سنگولیرٹی میں پہنچ جائے گی، یعنی گویا جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی، ایک نقطے سے، ایک سنگولیرٹی سے، واپس یہی کائنات سکڑتے ہوئے دوبارہ سے اسی نقطے میں جا کر ختم ہو جائے گی، اور یوں نظام کائنات ختم ہو کر رہ جائے گی، اور اور اس وقت کائنات کا اختتام ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کائنات کیسے ختم ہوگی۔ اس کے لیے تیسرا نظریہ، جس سے سائنسدان دا بگ فریز کہتے ہیں۔ بگ فریز یعنی فریز کا مطلب ہوتا ہے جمنا۔ اب بگ فریز کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ بگ فریز کے ماننے والے سائنسدان، اس تھیوری کو پیش کرنے والے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ابھی مسلسل کائنات کی انٹروپی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہیٹ ڈسٹریبیوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انٹروپی یہ ہے کہ چیزوں کے اندر آرڈر سے ڈس آرڈر ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ کائنات ڈس آرگنائزڈ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انرجی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، انرجی وہاں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف جانا، کسی سسٹم کا، کسی نظام کا آرڈر سے، ترتیب سے ڈس آرڈر یعنی بے ترتیبی کی طرف جانا، یہ انٹروپی کو بڑھاتا ہے۔ یہی انٹروپی کہلاتی ہے کہ سسٹم کا آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف جانا، یہ انٹروپی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کائنات کے اندر نظام زندگی جاری و ساری ہے، کیونکہ سسٹم کے اندر یوزیبل انرجی موجود ہے اور ہمیں اس چیز کی دستیابی حاصل ہے۔ تو دا بگ فریز کے ماننے والے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب اس کائنات کی انرجی ڈسٹریبیوشن یعنی انٹروپی اس حد تک بڑھتی چلی جائے گی، اور جب اس کا نقطۂ عروج آ جائے گا، جب اس کی ایک میکسیمم ویلیو اچیو ہو چکے گی، تو اس وقت کائنات کے اندر یونیفارم انرجی ڈسٹریبیوشن قائم ہو جائے گی، یعنی سسٹم کے اندر نہ ہیٹ آ رہی ہے، نہ سسٹم سے ہیٹ باہر جا رہی ہے۔ سسٹم کے اندر ہیٹ کی ان ایون ڈسٹریبیوشن یہ زندگی کے لیے کارگر ہے، زندگی کے لیے مفید ہے، لیکن جب سسٹم کے اندر یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہی نہیں ہوگی، سسٹم میں یونیفارمٹی قائم ہو جائے گی، سسٹم کی انرجی کے اندر یونیفارمٹی آ جائے گی، تو یہ زندگی جم جانے کی وجہ سے، فریز ہو جانے کی وجہ سے، کائنات کے جم جانے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا کائنات کا وجود اس طرح سے جم کر رہ جائے گا، سکڑ کر رہ جائے گا، اور یہاں کچھ بھی آگے مزید بڑھ نہیں سکے گا، نہ نظام حیات ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ کائنات کا خاتمہ ہوگا، کائنات کا اختتام ہوگا، اور اسی نظریے کو دا بگ فریز کہتے ہیں۔ آخر میں بگ فریز یعنی جو انرجی کی ان ایون ڈسٹریبیوشن تھی، اس میں یونیفارمٹی قائم ہو جائے گی، جو انرجی کی ان ایون ڈسٹریبیوشن جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی، وہ فینومنا ختم ہو کر رہ جائے گا، اور کائنات کے اندر یونیفارم انرجی ڈسٹریبیوشن قائم ہو جائے گی، اور یہی بگ فریز ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔